بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 10، سورہ رکوع نمبر 26۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ حکم 13، 13واں حکم متعلق بمصارف انفاق۔ قال تعالی یسألونک ماذا ينفقون الی علیم۔ تفسیر: شروع سے احکام عملیہ کا بیان چلا آ رہا ہے، درمیان میں ضمناً ایمان اور اخلاص کی ترغیب اور دنیا کی محبت کی مذمت کا ذکر آیا۔ اب آگے پھر احکام عملیہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال سے کسی قسم کا دریغ نہ کرو، اور اس کی راہ میں جو تکلیف پیش آئے اس کا تحمل کرو۔ اور اب اس کلمہ طیبہ کے تحت کچھ مصارف انفاق اور جہاد اور نکاح اور طلاق اور خلا اور ایلا کے احکام بیان فرماتے ہیں جو باہمی معاشرت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور ثواب کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ سوال مت کرو کہ کیا خرچ کریں۔ یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی خاص شے اور خاص مقدار معین نہیں، جو میسر ہو وہ خرچ کرو۔ ہاں، یہ سوال کرو کہ کہاں خرچ کریں، سو آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں صرف کرو، جو تمہارے وجود ظاہری کا سبب بنے، اور جس شفقت اور محبت سے تم کو پالا ہے تم اس کا عشیر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اولاد اگرچہ والدین کی مالی اور بدنی خدمت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے، لیکن والدین کی شفقت اور عنایت اور نظر محبت کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اور والدین کے قرابت داروں میں خرچ کرو تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں جمع ہو جائیں، اور رشتہ داروں کے بعد یتیموں پر خرچ کرو۔ باپ نہ ہونے کی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہیں، اور ان کے بعد عام محتاجوں پر خرچ کرو، اور عام محتاجوں کے بعد مسافروں پر خرچ کرو جو وطن اور عزیز و اقارب سے دور ہونے کی وجہ سے بمنزل محتاج اور فقیر ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو بھی تم خیر اور نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، تمہارے خرچ کی مقدار اور کمیت اور تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے۔ فائدہ: یہ آیت نفل صدقات اور خیرات کے بارے میں ہے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مثل صدقہ فطر کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ والدین کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حکم 14واں حکم متعلق بھی فرضیت جہاد و قتال در شہر حرام۔ قال تعالی کتب علیکم القتال وهو الی رحیم۔ گزشتہ آیات میں حضرات انبیاء کرام کی ابتلا اور مصائب کا ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ جنت میں داخل ہونا ابتلا کے وقت صبر اور تحمل پر موقوف ہے۔ اس سلسلہ میں اولاً جہاد مالی یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا، اب اس کے بعد جہاد جانی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور تمہیں طبعاً ناگوار ہے، کیونکہ اس میں جان پر مشقت اور مال کا خرچ ہے، اور شاید کہ کوئی شے تم کو طبعاً ناگوار ہے، فی الواقع وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جہاد
جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ اس لیے جہاد سے اسلام کو فتح و غلبہ حاصل ہوتا ہے، احکام خداوندی کی بجاوری میں کوئی حرج اور مزاحم باقی نہیں رہتا، اور دنیاوی فائدہ حکومت کا حاصل ہونا اور مال غنیمت کا ملنا، اور اخروی فائدہ شہادت کی نعمت سے بہریاب ہونا، اور شاید تم کو کوئی چیز طبعاً بھلی معلوم ہو اور فی الواقع تمہارے حق میں وہ بری ہو، جیسے جہاد میں سستی اور کاہلی جو ظاہر میں راحت معلوم ہوتی ہے، مگر ترک کا انجام سوائے ذلت اور مال غنیمت اور ثواب سے محرومی اور کچھ نہیں، اور تمہاری بھلائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور تم اپنی مصلحتوں اور مضرتوں کو نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی طبعی رغبت اور کراہت کا اتباع مت کرو، بلکہ احکام خداوندی کا اتباع کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ احادیث میں جہاد کو افضل الاعمال اور سنام الاسلام یعنی اسلام کا کوہان قرار دیا ہے، اس لیے جہاد اسلام کی اشاعت اور خلق اللہ کی ہدایت اور دین کی عزت اور رفعت کا سبب ہے، اور مجاہد کی کوشش سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے ان کی حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گے۔ شان نزول: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے عرب میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ 4 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کا کوئی جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ان مہینوں میں کسی پر چڑھائی کرنے کو معیوب جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے 2 ماہ پیشتر ماہ جمادی الاخر میں اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں 8 یا 12 مہاجرین کی ایک جماعت کو، جس میں سوائے مہاجرین کے اور کوئی نہ تھا، کافروں کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا، اور عبداللہ بن جحش کو ایک والا نامہ لکھ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ جب 2 دن کا سفر طے کر لو اس وقت خط کو کھولنا اور اپنے ساتھیوں کو سنا دینا اور کسی پر زبردستی نہ کرنا۔ عبداللہ بن جحش نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس طرف جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ نجد کی طرف جاؤ۔ عبداللہ بن جحش وہاں سے روانہ ہوئے اور 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور آپ کا والا نامہ کھولا تو اس میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اما بعد، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے رفقا کو لے کر چلے جاؤ، یہاں تک کہ جب مقام نخلہ پر پہنچو تو قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کرو، امید ہے کہ اللہ ان کا مال تم کو عطا کرے، اور پھر وہ مال تم ہمارے پاس لے آؤ۔ عبداللہ بن جحش نے اس حکم نامہ کو پڑھتے ہی سمعاً و طاعتاً کہا اور اپنے ساتھیوں کو سنائی اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کسی پر زبردستی نہ کرو، اب جس کو شہادت کا شوق اور رغبت ہو وہ میری ساتھ چلے، اور جس کا جی چاہے وہ لوٹ جائے۔ یہ سن کر سب دل و جان سے تعمیل ارشاد پر راضی ہو گئے، اور ایک شخص بھی واپس ہونے کے لیے راضی نہ ہوا۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جب مقام نخلہ پر پہنچے تو ابھی ٹھہرنے بھی نہ پائے تھے کہ اتنے میں قریش کا قافلہ دکھائی دیا، اور جو طائف کی تجارت کا مال زیتون اور کشمش اور چمڑے وغیرہ لے کر آ رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور عمر بن الحضرمی کو قتل کیا، اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کیا۔ باقی لوگ بھاگ گئے۔ صحابہ کرام قیدیوں اور سامان کے اونٹوں کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ تاریخ یکم رجب الحرام تھی، اور صحابہ کرام اس کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھے ہوئے تھے، مگر چاند 29 کا ہوا تھا، جس کا صحابہ کو علم نہ تھا، اس لیے کفار نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ لوگ شہر حرام میں بھی لڑتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر: لوگ آپ سے شہر حرام کے بارے میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک خاص طور پر ماہ حرام کا ارادہ کر کے قتال کرنا بے شک ایک امر عظیم ہے، مگر مسلمانوں نے قصداً اور ارادتاً ایسا نہیں کیا، بلکہ صحیح تاریخ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ لغزش ہوئی، مگر مشرکین کو اس اعتراض کا حق نہیں، اس لیے کہ شہر حرام میں قتل و قتال بہت گناہ کبیرہ ہے، اور تم تو کچر اور شرک میں مبتلا ہو، اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنا یعنی دین حق اور اسلام میں داخل ہونے سے روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا کہ وہاں جا کر کوئی بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہ کر سکے، اور جو لوگ مسجد حرام کے واقعی اور حقیقی اہل اور مستحق تھے یعنی رسول اللہ اور اہل ایمان، ان کو حرم اور مسجد حرم سے تنگ کر کے نکالنا، یہ تو
یہ 100 تمام حرکتیں شناعت اور قباحت میں اللہ کے نزدیک شہر حرام میں بلا قصد قتال سرزد ہو جانے سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور فقط کفر اور شرک کا فتنہ ہی فساد ہی قتل سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ کفار مسلمانوں کی ایک غلطی پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ غلطی سے درگزر کیا جا سکتا ہے، مگر کفر اور شرک کا جرم کسی طرح اور کسی وقت بقابل معافی نہیں، اور یہ لوگ دین حق کی عداوت اور دشمنی میں اس درجہ پختہ ہیں کہ حق کو مٹانے کے لیے ہمیشہ تم سے برسر پیکار ہیں، یہاں تک کہ خدا نخواستہ تم کو تمہارے اس پاک دین سے پھیر دیں۔ اگرچہ اگر کچھ قابو پائیں، اور دین اسلام سے کسی کو مرتد بنا دینا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس آیت میں دو اشارے ہیں، ایک تو یہ کفار دین اسلام کے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے، لہٰذا مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کا قابو چلے گا نہیں، اور انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو مرتد نہیں بنا سکیں گے۔ آئندہ آیت میں ارتداد کا انجام بیان فرماتے ہیں۔ انجام ارتداد: اور اے مسلمانوں، تم پر واضح رہنا چاہیے کہ جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے گا اور اسی حالت میں کفر میں مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے تمام عمل دنیا اور آخرت میں حبط اور ضبط ہو جائیں گے۔ دنیا میں اعمال کے حبط ہونے کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے جو جان و مال محفوظ تھے وہ محفوظ نہیں رہیں گے، اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکیں گے۔ اور آخرت میں حبط ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور یہ لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ مسئلہ: امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے اور پھر کفر کی حالت میں مر جائے تب تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور اگر مرتد ہونے کے بعد وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور پھر مسلمان ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ اس آیت میں حبط اعمال کے لیے دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ارتداد یعنی ومن یرتد منکم عن دینہ، اور دوسرے موت علی الکفر یعنی فیمت وہو کافر حبط اعمال کے لیے ان دونوں باتوں کا پایا جانا شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ محض ارتداد سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، موت علی الکفر شرط نہیں، لقولہ تعالی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، وقولہ تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اور اس آیت میں جس طرح شرط کی جانب میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ارتداد اور دوسرے موت علی الکفر، اسی طرح جزا کی جانب میں بھی دو چیزیں مذکور ہیں، ایک حبط اعمال فاولئک حبطت اعمالهم، اور دوسرے دخول النار اولئک اصحاب النار۔ اعمال تو محض مرتد ہونے سے حبط ہو جاتے ہیں، اور جہنم میں جانے کے لیے موت علی الکفر شرط ہے۔ جس طرح شرط کے دو جز ہیں اسی طرح جزا کے دو جز ہیں۔ جزا کا پہلا جز شرط کے پہلے جز سے متعلق ہے، اور جزا کا دوسرا جز شرط کے دوسرے جز سے متعلق ہے۔ صحابہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہماری اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا سفر جہاد میں شمار ہوگا، اور کیا ہم کو اس پر کچھ ثواب بھی ملے گا؟ اس پر یہ آئندہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور عنایت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں، غلطی سے درگزر فرماتے ہیں اور ایسے مخلصین کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ مال غنیمت جو عبداللہ بن حجش لے کر آئے تھے ابھی تک وہ اسی وحی کے انتظار میں رکھا ہوا تھا۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر غانمین پر تقسیم کر دیا، خمس یعنی پانچواں حصہ۔ مسئلہ: شہر حرام میں قتل ابتداء میں ممنوع تھا، جمہور علماء کے نزدیک بعد میں وہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔